الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب تعریف و تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں ہر قسم کی مشابہت سے پاک ہے بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو لفظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ لفظ ادا نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے وہ بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے کلام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ جس طرح نبی کا ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کے گھر کی زندگی، اس کے باہر کی زندگی سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نبی فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، ان کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کریم نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے، واجب اور فرض کر دیا ہے، جو نبی کہہ دیں وہ مان لو، جو آپ حکم دیں اس کی تعمیل کرو، چاہے بات سمجھ میں آئے، عقل مانے یا نہ مانے، نبی کی بات پر عمل ہوگا، چاہے بندے کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کلمہ پڑھتا ہو، امتی کہلاتا ہو، تو اس کا اپنا امام، اپنا پیر، اپنے حضرت صاحب، ان کا فتویٰ بعد میں ہے، ان کا مرتبہ بعد میں ہے، پہلے مقام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب آپ کا حکم آ جائے پھر کسی امام کا فتویٰ نہیں چلتا، کسی مفتی کی رائے قابل قبول نہیں ہوتی، آپ کا فرمایا حرف آخر ہے۔ یہ بھی ہمیں قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں مختصر اجمالاً احکام نازل فرمائے، چاہے عبادات سے متعلقہ احکام ہیں، چاہے دنیاوی معاملات سے متعلقہ احکام ہیں، چاہے آپس کے بندوں کے تعلقات کے حوالے سے احکام ہیں، مختصر ہیں، اجمالاً ہیں، اور ان کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، نماز ادا کرو، اقیموا الصلاۃ۔ صلاۃ کیا ہوتی ہے یہ رسول اللہ نے بتایا، اس کو کب ادا کرنا ہے یہ رسول اللہ نے بتایا،
کتنی نمازیں ہوتی ہیں، ہر نماز کی کتنی رکعات ہوتی ہیں، کون سے وقت میں ادا کرنی ہے، اور کس رکعت میں کون سی دعا پڑھنی ہے، کس حالت میں کون سا ذکر کرنا ہے، یہ الصلاۃ کا مفہوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ کریم نے دیا۔ زکوٰۃ کس مال پہ لگتی ہے، کتنا عرصہ گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، اس کے سارے مسائل سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اللہ نے کہا حج کرو، کب احرام باندھنا ہے، مینا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، عرفات کے میدان میں کیا کرنا ہے، واپسی کیسے ہوگی، قربانی کیسے ہوگی، یہ سارا کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن مجید کو حدیث رسول کے بغیر صحیح طرح سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے اللہ کے نبی کو یہ فرمایا، اس وحی کو بغیر کسی ملاوٹ کے حرف بہ حرف من و عن جیسے نازل ہوئی ویسے کی ویسے ہی امت تک، پوری دنیا تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی ہر آیت کا مطلب، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہ بیان کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر حکم کے اوپر عمل کر کے دکھانا، صحابہ کو وہ سکھلانا اور اس کو سنت رسول بنانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دین مکمل ہی تبھی ہوتا ہے جب بندے کو قرآن کی سمجھ بھی ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کی سمجھ بھی ہو، وحی الہی قرآن بھی ہے، اور وحی الہی محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی متلو کہتے ہیں، قرآن مجید۔ ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوب ہے، یعنی حکم اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے، لیکن الفاظ محمد الرسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں دونوں ہی اللہ کی طرف سے۔ سورہ النجم اللہ احکام الحاکمین بیان فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی مرضی کے بغیر منہ کھولتا ہی نہیں، اس کے منہ سے لفظ ادا ہوتے ہی نہیں، میں جو کہتا ہوں اس کے منہ سے وہی نکلتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا نبی گمراہ ہوا، نہ راہ حق سے ادھر ادھر ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نہ وہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحی،
اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے تو پھر وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نبی نہیں بولتا ہے۔ تو بھائی سمجھیے، ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے اس کو قرآن سمجھا۔ ہمارے نبی نے فرما دیا یہ میری حدیث ہے تو ہم نے حدیث سمجھی۔ ایک ہی منہ ہے، ایک ہی شخصیت ہے کہنے والی، جس کو انہوں نے قرآن کہا ہم نے قرآن مان لیا، جس کو انہوں نے اپنا فرمان کہا ہم نے اس کو حدیث مان لیا۔ مصدر تو ایک ہی ہے نا، معلومات کی جگہ تو ایک ہی ہے نا، حکم تو ایک ہی جگہ سے مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں فرماتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جاہلیت میں تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے، آپ فرماتے جاتے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما اپنے قلم سے رسول کریم کا ہر حکم لکھتے چلے جاتے، فرماتے اور آپ لکھتے۔ ساتھیوں نے عرض کی، ساتھیوں نے سمجھایا، عبداللہ تم نے کیا کام پکڑ لیا؟ جو اللہ کے رسول کے منہ سے نکلتا ہے لکھ لیتے ہو۔ کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول سنجیدگی سے حکم دے پھر لکھا کرو، ہر بات نہیں لکھتے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا، کہا عبداللہ تم لکھا کرتے تھے، اب کیوں نہیں لکھتے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ساتھیوں نے مجھے اس طرح سمجھایا ہے کہ ہر بات نہیں لکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو کہا تم لکھا کرو۔ وَأَوْمَأَ إِلَىٰ فِيهِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ، اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس منہ سے غصے کی حالت میں ہو تب بھی، ناراضگی کی حالت میں ہو تب بھی، خوشی کی حالت میں ہو تب بھی، کسی حالت میں بھی حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو غصے میں خدا کو بھول جاتے ہیں، جو مذاق میں بے وقوفی کی باتیں کر جاتے ہیں۔ عام لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نارمل ہوتے ہیں، کبھی باتیں کرتے کرتے پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ ایسے نہیں، ان کے تو لفظ لفظ کے اوپر اللہ کا پیرا ہے، اللہ کا فرمان اور ان کے منہ سے صادر ہوتا ہے۔ قربان ہے اس منہ کے اوپر جس سے وحی کے لفظ ادا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا عبداللہ تم لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ ادا نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں، اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کے منہ سے لفظ صادر ہوتے ہیں، پھر بولتا ہے نبی۔ اور اللہ ان کے درجے بلند فرما دے جن کے سینے نبی کی باتوں کو یاد کرنے والے بن گئے، جن کے دلوں کے اندر فرامین مصطفیٰ محفوظ ہو گئے، وہ جو رسول کی اللہ ان کی قسمت پہ قربان جائیے، اللہ اکبر، ان کی قسمت پہ قربان جائیے۔ نبی بولتا ہے، ان کے کان سنتے ہیں، کیا قسمت بنائی اللہ نے۔ نبی کی اللہ نے ان کی آنکھیں بنائی نبی کی اداؤں کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے ان کے سینے بنائے نبی کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو زبان دی نبی کی باتوں کو دہرانے کے لیے، اللہ نے ان کو بنایا نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے، نبی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے، نبی نے جن کے ساتھ دکھ بانٹے، نبی نے جن کے ساتھ سکھ بانٹے، اللہ ان کی قسمت پہ قربان جائیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب بخاری مسلم کو پڑھو نہ پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، محدث رسول، کسی نے کہا ابو ہریرہ اتنا حدیثیں بیان کرتے ہو؟ کہتے ہیں مہاجرین بازاروں میں کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انصار کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ کو نہ بھوک کی فکر تھی نہ پیاس کی فکر تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ جدھر کو رسول رحمت ادھر کو ابو ہریرہ بس اس کا ایک ہی مشن تھا کہ میں نے اپنے نبی کی باتوں کو سننا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو امت تک پہنچانا ہے۔ میرا پیٹ بھی نبی کی باتوں سے بھرتا تھا، میرا دل بھی نبی کی باتوں سے بھرتا تھا۔ یہ بھی لوگ تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں، کچھ بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بچھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے بھوک سی بنا کے 3 دفعہ اس چادر میں ڈالی، فرمایا ابو ہریرہ اب اس کو سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو سینے سے لگایا۔ اس دن کے بعد جو نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کے دل پہ نقش ہو گیا، کبھی بھولا نہیں، کبھی نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی ہے، درس حدیث دے رہے، بات کرتے کرتے ابو ہریرہ کو تھوک آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، جیب سے رومال نکالا، اس میں تھوکا، پھر کہنے لگے بخ بخ ابی لے ابی ہر، ابو ہریرہ شاباش، ابو ہریرہ شاباش۔ اپنے آپ کہا شاگردوں نے استاد جی کیا یاد آ گیا؟ فرمانے لگے ایک وقت تھا بھوک پیاس کی مجھے اتنی ہی کوئی فکر نہیں تھی، کئی دن کا بھوکا ابو ہریرہ غش کھا کے گر جاتا تھا، اصحاب صفہ مسجد نبوی کے طالب علم دروازے پہ گرا ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو دورہ پڑ گیا ہے، یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ ابو ہریرہ بھوک سے گر گیا۔
وہ دن بھی تھے اور آج یہ دن بھی ہیں کہ ابو ہریرہ تھوکتا بھی ہے تو رومال، ریشمی رومال کے اندر بہترین کہتے ہیں ابو ہریرہ تیری کیا بات ہے. اور یہ سچ ہے، جو نبی کی حدیث کا خادم بن جاتا ہے، جو اللہ کے رسول کو یا فرمائن کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی اس کو دعا لگ جاتی ہے، اس کو رسول اللہ کی دعائیں لگ جاتی ہیں. اور جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں اگر کسی گھر میں فقر و فاقہ ہو، غربت ہو، کمزوری ہو، کہتے ہیں وہاں حدیث رسول کا درس دیا کرو، اللہ ساری مشکلات دور فرما دے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس صحیح حدیث کو نقل فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری دعا ہے جو میرا فرمان سن لے، اس کو یاد کر لے، آگے پہنچا دے. نظر اللہ، اے اللہ اس کے گھر میں خوشحالی نازل فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اس کو خوشحال کر دے، تر و تازہ کر دے. جاؤ اپنے اپنے پیروں کے پاس، اور حدیث کا طالب علم اس کا تو امام اعظم بھی محمد مصطفیٰ ہے، اس کا پیر کامل بھی محمد مصطفیٰ ہے، اس کو دعا رسول اللہ کی لگ گئی ہے، اللہ نے اس کو خوشیاں عطا فرمانی ہی فرمانی ہے. اللہ ہمیں حدیثوں کو یاد کرنے والا بنائے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے آیت سورہ حشر کی پڑھی ہے شروع میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول دے دے سو لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. جہاں کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جاؤ، جدھر کو چلائے چل پڑو، جہاں سے روکے رک جاؤ، جہاں کا حکم دے ادھر کو چل نکلو، جو دے دے وہ لے لو. ما آتاکم الرسول. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری بہنوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری بچیوں کو ہدایت عطا فرما. صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود خادم رسول درس حدیث ارشاد فرما رہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات المتفلجات لخلق اللہ المتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے 5 قسم کی عورتوں پر. الوامشات، وہ عورتیں جو پلکوں کے بال اکھڑواتی ہیں، ہوتی ہے نا یہ ابرو بناتی ہیں باریک سی، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر. اور دوسری المستوشمات، وہ جو یہ کام کرتی ہیں، یہ جو پارلر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بناوٹی حسن کام کرنے والی اور کروانے والی دونوں پہ لعنت. لعنت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سنتے تو رہتے ہیں نا، مذاق میں بھی کہتے رہنا تجھ پہ لعنت، بڑا ہی سخت لفظ ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی. لعنت کی تعریف کیا ہے؟
اللہ کی رحمت سے محرومی. اور بھائی میرے جنت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کی رحمت سے بچنا ہے. جس پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. وہ عورتیں جو بال اکھڑواتی ہیں اور اکھیڑتی ہیں، دونوں پہ لعنت. والنامصات، تیسری وہ عورتیں جو اپنے چہرے میں رنگ بھرواتی ہیں، جس کو کہتے ہیں ٹیٹو بنانا. وہ سوئی کے ساتھ جلد کے اندر رنگ بھر کے کبھی ادھر نام لکھا ہے، کبھی ادھر ستارہ بنایا ہے، ان پہ بھی لعنت. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا المتفلجات للحسن، ان عورتوں پہ بھی لعنت جو اپنے دانت کھلے کراتی ہیں، خوبصورت کرواتی ہیں، جا کے ان میں خلا پیدا کر کر کے بڑا خوبصورت بناتی ہیں، ان پہ بھی فرمایا جانا. اور پانچویں نمبر پہ فرمایا المغیرات خلق اللہ، وہ ان عورتوں میں بھی لعنت جن کو اللہ نے عورتیں بنایا ہے لیکن وہ مصنوعی حسن کے ساتھ اپنی وضاقتہ کو تبدیل کرتی ہیں، ان پہ بھی لعنت. اللہ تعالیٰ جو حسن دے دیا ہے اسی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خامدوں کو، مردوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ اپنی بیویوں کو غلط مطالبے نہ کیا کریں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ یہ لعنت والے کام نہ کریں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی. ایک صحابیہ عورت جس کا نام ام یعقوب، وہ تشریف لائیں، بڑے غصے میں کہنے لگی عبداللہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ چہرے کی بناوٹی کرنے والی عورتیں اور طرح طرح کے حسن کے طریقے جعلی اختیار کرنے والی عورتیں اللہ نے ان پہ کہیں لعنت بھیجی ہو، تو کہاں سے نکال کے لے آیا؟ ہماری عورتوں جیسی نہیں تھیں، وہ بھی دین کی سمجھ رکھتی تھیں. ہم میں سے تو کوئی مولوی صاحب سے حوالہ مانگتا نہیں ہے، وہاں تو خاتون بھی جا کے حوالہ مانگتی تھی. ہاں بھی عبداللہ حوالہ دیکھ کدھر سے پڑھا تم نے؟ کہنے لگی عبداللہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے کسی آیت میں نظر نہیں آیا. اور آگے خاتم رسول محدث رسول فرمانے لگے عبداللہ تو اے بی بی سورہ حشر کی آیت نمبر 13 پڑھتی تمہیں نظر آ جاتا. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا نبی کہہ دے وہ میرا ہی کہا ہے، جو میرا نبی کہہ دے وہ میرا ہی کہا ہے، جو نبی تمہیں دے دے سو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ نے مہر لگا دی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرتا ہی وہ ہے جو رسول کی بات مان لیتا ہے. ایک ہوتی ہے مجبوری، ایک ہوتا ہے خوشی سے دل کی بات، دل کی خوشی سے بات ماننا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. جو دل کی خوشی سے اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہی اللہ کی بات مانتا ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے تو اے بی بی بھلے قرآن میں نہیں لکھا مگر سمجھ لے اللہ نے لعنت بھیجی ہے، فیصلہ اللہ کا ہے. نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا ہے. میرے بھائی یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ ضرور سمجھ لیں. نبی کا فرمان ہو، سچی بات یہ ہے، آپ کا حکم ہو، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم اپنی جان دے بھی سکتے ہیں. نہ صرف دے سکتے ہیں، آپ کے حکم کی خاطر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں. ایک لفظ اتنا قیمتی ہے آپ کا،
کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو پھر اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر بات کو نبی کا فرمان نہیں کہہ دیتے، ہر سنی سنائی بات کو رسول اللہ کی بات نہیں کہتے، تحقیق لازم ہے، حوالہ ضروری ہے، حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، سوچ سمجھ کے تحقیق کے بعد کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ یہاں جناب ہر ایک نے موبائل کے اوپر پیکج کیا ہوا ہے، جو بات کوئی ایک ادھر سے آتی ہے سارے آگے چلائے جا رہے ہیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے تحقیق کیے آگے سے آگے مفتہ لگا ہوا ہے۔ اگر ایک موضوع من گڑت بناوٹی جعلی حدیث آپ کے پھیلانے سے امت میں پھیل گئی، جتنے لوگ اس کو دین سمجھ کے عمل کرتے رہے گناہ گار آپ ہوتے رہیں گے۔ تحقیق ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے، چاہے آپ کا عالم بریلوی ہو، چاہے آپ کا امام دیوبندی ہو، چاہے آپ کو مسئلہ بتانے والا شیعہ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جو کہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس کو کہیں حضرت صاحب کس کتاب میں لکھا ہے، بتائیے حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے۔ اگر وہ کہے مجھے نہیں یاد تو اس کو کہیں کہ پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو حدیث کہیں جب تک تصدیق نہ کر لیں۔ اور صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹی بات لگائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹی بات، مجمع کو بھڑکانے کے لیے جھوٹی بات، فضائل کو انبار لگانے کے لیے من گھڑت حدیثیں بنا بنا کے ہزاروں لاکھوں کا حساب کا اجر بتانے والے، اور تو یہ بھول گیا کہ تیرے پیروکار بے شک بڑھ جائیں لیکن تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ احتیاط سے گفتگو لازم ہے، چاہے ممبر پہ کوئی کرے، چاہے مسجد میں کرے، چاہے سٹیج پہ کرے، چاہے کسی ٹی وی چینل کے اوپر کرے، چاہے اخبار میں کرے، چاہے موبائل کے اوپر کرے، جو من گھڑت حدیث بیان کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے نبی کا فتویٰ ہے جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، آپ جس مرضی مسجد میں جمعہ پڑھیں، ہر جگہ خطبہ عربی کا خطبہ اس کے لفظ یہی ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول خطبہ دیتے دیتے فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول ہر خطبے میں ارشاد فرماتے لوگو سن لو، لوگو سن لو، ساری باتوں سے، ساری کتابوں میں سے افضل ترین کتاب وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر قرآن کی صورت میں نازل فرمائی، اور ساری ہدایتوں میں سے بہترین ہدایت وہ ہے جس کی طرف رہنمائی مدینے والے محمد الرسول اللہ نے دی۔ آپ کی سنت سب سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سارے ہی متفق ہیں تو پھر اپنا اپنا فرقہ کہاں سے نکل آیا؟ اپنا اپنا فرقہ کدھر سے؟
اللہ کے رسول کے امتی، ان کے کلمہ پڑھنے والے، ان کے پرچم تلے جنت میں جانے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے رسول میں کون سی کمی ہے جو اپنا فرقہ بنا لیا ہے؟ پھر کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحتیں، وصیتیں، آخری عمر میں جو تلقینیں کی، تاکید کی، اس میں یہی فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگوں سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اور لوگوں، جب تک میری دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، دو میں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کے اوپر آؤ، حدیث رسول کو اپناؤ، نبی کی سنت کو سیکھو، نبی کے فرامین کو اپنی زندگی کی روشنی، اپنی زندگی کی سجاوٹ، اپنی آنکھوں کا نور، اپنے دل کا سرور بناؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، سوئے ہوئے تھے، خواب آئی، نبی کی خواب بھی وہی ہے، آپ نے بیان فرمایا میری خواب میں فرشتے آئے، ایک پائنتی کی طرف، سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، آپس میں کلام کرنے لگ گئے، میں سن رہا ہوں، اللہ نے میرا دل جاگ رہا تھا اس وقت۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال کرتا ہے، ایک جواب دیتا ہے۔ ایک نے کہا ان کی مثال بیان کرو، دوسرا کہنے لگا ان کی مثال ایک بادشاہ کی ہے جس نے محل بنایا، لوگوں کو دعوت دی، آؤ دسترخوان سج گیا ہے، کھانا کھا لو، جس جس کے کان میں آواز پڑی، کوئی آ گیا، کوئی رہ گیا، کسی نے آ کے مصطفیٰ کی دعوت سے کھا لیا، کوئی منکر ہو گیا، کوئی رہ گیا۔ کہنے لگے یہ جو دعوت ہے یہ دین ہے، یہ جو محل ہے یہ نبوت کا ہے۔ جو آ گیا نبوت کے محل میں داخل ہو گیا، نبی کی دعوت کو کھا لیا، وہ نبی کا بن گیا، نبی کا جنت کا ساتھی بن گیا۔ جو منکر ہو گیا، نبی کی پکار پہ نہ آیا، وہ رہ گیا، وہ محروم ہی رہ گیا۔ اور یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، صحابہ کو حیران کر گئے یہ لفظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت ہی جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول وہ کون سا بدبخت جنت کے دروازے کھلے ہوں، جنت کی طلب ہو رہی ہو، جنت میں جانے سے انکار کر دے، وہ کون سا بدبخت؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی اس نے جنت میں جانے کو قبول کر لیا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر لی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بندہ خود ہی جنت میں نہیں جانا چاہتا، اللہ تو بھیجتا ہے۔ بندہ اپنی جہنم کی آگ بھی خود ہی بھڑکاتا ہے۔
نام اور بہانے کسی کے اور کے لگا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نبی کا ساتھ نصیب فرمائے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائی یہ کھلی کھلی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ کبھی ہم وہ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں، وہ جناب کہتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے، یہ حدیث جو ہے میں نہیں مانتا، میری عقل کے خلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے جی سائنس یہ کہتی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں، امام دارمی نقل فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ تورات کا یہ ایک ورق ملا ہے، اس میں بڑی عجیب عجیب سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا، صحابہ نے ہجوکا دیا، عمر نیچے نہیں نگاہ رسول اللہ کی طرف ڈال، دیکھا تو غصے میں اسی وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی۔ اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا امتحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى، اور تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کرو گے؟ وہ جب پسندی کوئی انوکھی کوئی عجیب بات نظر آئی اسی کے پیچھے چل نکلے، جو میں روشن دین چھوڑ لے کے آیا ہوں اسے چھوڑ دو گے؟ اور وہ لفظ فرمائے، یاد کر لو، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تورات کیا جس کے اوپر یہ تورات نازل ہوئی وہ موسیٰ اگر آج وہ بھی زندہ ہوتا میری پیروی کے بغیر اس کی بھی نجات نہ ہوتی۔ یہاں تو نبی نہیں آگے، ہمارے نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، کسی امام، کسی مرشد، کسی پیر، کسی حضرت صاحب کا فتویٰ نبی کے فرمان کی روشنی میں کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب